سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات سيد السادات مجيب الدعوات رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا غافر الخطيئات. بله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخت جنین کی جو دیت ہے وہ اس وارث کو ملے گی جو قاتل نہیں ہے، یعنی اگر ماں نے خود سخت کیا ہے اور باپ موجود ہے تو باپ کو دی جائے گی دیت، یا اگر باپ نہیں ہے تو پھر اس کے بھائی اور بہنوں کو دیا جائے گا، جو اس بچے کے جو سخت شدہ بچہ اس کے بھائی بہن اگر موجود ہوں، جو دوسرا طبقہ ہے ارث کا. اگر بھائی بہن بھی نہیں ہیں تو ان بھائی بہنوں کی اگر کوئی اولاد ہے تو اس کو ملے گا. نہ اولاد ہے نہ بھائی بہن ہے تو پھر چچا اور پھوپھی اور خالہ اور ماموں تک پہنچے گا، یعنی اس بچے کے جس کو سخت کیا گیا اس کے ماموں اور اس کے چچا ان تک بات پہنچے گی، جو تیسرا طبقہ ہے. اور آخر میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر امام علیہ السلام وارث ہے. نہیں آپ شما میتونی مادر زن پدر رو بگیری اصلا. زن پدر نہ بالکل آپ اس طرح سے جو آپ کی بہو ہے اس کی ماں سے آپ عقد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی دو باپ بیٹے ماں بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، زن پدر این لیکن مادر این زن دختر این زن که از پدر نیست محرم نیست. شما میتونی بگیری، هم اونو میتونی بگیری، یعنی یا اون یا این. بله نامحرمه، یعنی اون قدری که جیسے
برای نامحرم با نامحرم فرق نمیکنه، مثل جو خواهر نامحرم ہے ان کے ساتھ جو محرم احکام نامحرم ہے اس کی رعایت ضروری ہے، چاہے وہ مثلاً بیوی کی بہن احکام عام طور سے محرم برای ساتھ میں رہتے ہیں یا قریب آتے ہیں، آنا جانا ہے، لیکن اس وقت انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ نعم وعلیکم السلام الجميع ان شاء الله. اي اي لا لا ما تحرم من الإرث، لا يجوز لها الزوجة اللي مات زوجها ما دامت في العدة وہ خاتون جس کا شوہر مر گیا ہے وہ عدے میں رہنا ضروری ہے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن، اور اس زمانے میں اس سے خواستگاری کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور وہ شادی بھی نہیں کر سکتی، اس کو عدہ وفات رکھنا ضروری ہے۔ من الزوج اللي مات. اي اذا ہاں اگر اس کو معلوم تھا کہ حرام ہے اور اس نے وهي شادی کر تعلم لی ان الزواج تو یہ حرام شادی ہم دوبارہ بھی کرنا جائز نہیں، یعنی الگ ہو جائیں گے اور پھر یہ آپس میں شادی نہیں کر على سکتے۔ الزوج الثاني أبدية. وإذا تزوجت وهي لا تعلم أنه حرام الزواج لیکن اگر وتقول ما صار اسے علم نہیں تھا کہ حرام ہے عدے کے دوران شادی کرنا عدہ وفات میں، اور وہ شادی کر لے اور دخول نہ ہوا ہو تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر دخول ہو گیا ولو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ حرام ابدی آ جائے گا۔ على اللي تزوجها في حال العدة يرجع إلى ہاں چونکہ اس کے اندر احتیاط واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا فقیہ جامع شرائط ہو جو فتویٰ دیتا ہو کہ ہر حرمت ابدی نہیں آتی، اس کی طرف رجوع کر کے دوبارہ یہ لوگ عقد کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اولاد حرام نہیں ہے کیونکہ ان کو علم، أولادهم مو اصطلاح أولاد علمی حرام. میں ولد شبہ کہلائیں گے۔ أولادهم بالاصطلاح ولد العلمي شبہ کے جو يسمون احکام أولاد ہیں وہ شبهة. احکام حلال اولاد أولاد کے ہوتے ہیں۔ الشبهة أحكامها مثل أولاد الحلال، فرق ماكو. نعم نعم اي يعني ياكل منه، ها اي اي الآن مو ببالي المسألة، إن شاء الله أشوف. نعم قرآن نے کہا ہے امہات نسائکم، وہ خاتون جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ امہات نساء، امهات نسائكم. ایک شخص جب تک اس کسی کا داماد ہے، اگر یہ مردی 2 زن داره جماد لیکن مثال کے طور کے اوپر اگر مثال کے طور پر سسر نے 2 شادیاں کی ہیں تو جو ماں ہے وہ اس کی ساس جو ہے، جو واقعی ماں ہے زوجہ کی، وہ اس کے لیے محرم ہے، دوسری زوجہ سسر کی وہ محرم نہیں ہے۔ تکبیر رکن ہے مسئلہ نماز میں، تکبیر رکن ہے، اور متاخر کچھ بہت سے اس مسئلے کو جنہوں نے متعرض ہوئے ہیں متأخرین کے متعرض کہ مسئلہ تکبیر نیت کی طرح کہ اگر بغیر نیت کے نماز باطل ہے، اسی تکبیر کے بنا بھی نماز باطل ہے، کہ اگر بھی ولو مسئلہ نہ جانتا ہو، جاہل ہو فتوے کا تب بھی اس کی نماز باطل ہے۔ اونم نمازش باطله از باب این که کیونکہ جو روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ جس نے نماز میں تکبیر نہیں کہی گویا اس نے نماز شروع ہی نہیں کی تو باطل ہے یہ۔ اما جماعتی یک شنم مرحوم اخوی رضوان الله علیه خود منم
برداشتم همینه که اگر جاهل بود و تکبیر نگفت لیکن بعض علماء کا نظریہ یہ کہ وہ احتیاط مستحب کے قائل ہیں اعاده یا قضا بکن کہ اگر اسے تکبیر نہیں کہی اور مسئلہ نہیں جانتا تھا تعاد نیامده وقت ظاهرش تو وہ اینه که احتیاط مستحب کی بنا پہ نماز کو دوبارہ پڑھے، این 5 لیکن ایک جماعت قائل ہے کہ نہیں دوبارہ پڑھنی ضروری ہے. نیست این که فرمودن جماعتی که این که تکبیر نگفته اصلا وارد صلات نشده، لہذا فقہا نے الگ الگ اس سے نتیجے نکالے ہیں. یعنی برداشت اینه که علمی بحث اگر ہم کریں حالا بحث علمیش سر جای خودش. دیکھیں اگه بعدش بود اگه داره جو قانون ہے تجاوز کا ہے یعنی آگے بڑھ جانے کا ہے، تجاوز جو آپ نے روایت ابھی پڑھی یا مثلا سورہ ہم پڑھ رہا ہے یا سورہ پڑھ روایت که اس میں شک ہے تکبیر کہی یا نہیں کہی، داره حمد میخونه سوره میخونه شک کرد تکبیر تو اب گفته یا نه. تکبیر کی جگہ سے گزر چکا ہے، لہٰذا اس کی طرف اعتنا نہ کرے، چون گذشته از جای تکبیر گذشته، یا اس کی نماز باطل نہیں ہے. یعنی باطل نیست. قاعدہ قانون ہے تجاوز یہ کہ آپ مرحلے بعد میں جب داخل ہو گئے نماز کے کسی دوسرے تو پہلے مرحلے پہ اگر شک ہو تو بعد بودی شک تو اس کردی شک کو مثلا اعتنا نہ کرے. قبل فشکک لیس بشیء محل نده، یعنی اس حکم میں کہ گویا اس نے تکبیر کہہ دی ہے، یعنی در حکم اینه که تکبیر گفته. بله نعم بالقرآن قرآن میں موجود ہے ای کہ تم میں سے جو مر جائیں والذین یعنی مردوں میں سے جو مر جائے منکم من شادی کرنے کو من الرجال من الازواج تو پھر ان کی عورتیں ان کی تو وہ یتربصن 4 مہینے بأنفسهن 4 أشهر عدت رکھے. وعشرا. قرآن کا حکم ہے. نعم شلون ای ای وقف کے مسئلے میں اگر واقف نے جیسے ہی وقف کیا کوئی چیز في روايات الوقف عن أهل البيت عليهم السلام موجود إلى أن يرث الله تو اس کو تغییر نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا. ایک بار وقف کر دیا اب وہ وقف ہے، خلاص بعد کوئی فرق نہیں ہے کہ لا مسجد جائز نہیں ہے کہ حسینیہ کو مسجد بنائے یا مسجد کو حسینیہ بنائے اگر وقف اس طرح سے کیا گیا ہو. اگر واقف نے پہلے کہا ہو کہ بھئی یہ مسجد بھی ہے اور حسینیہ بھی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے مسجد کے لیے وقف کیا تو اب اس کو حسینیہ یا امام بارگاہ نہیں بنا سکتے یا برعکس. بمقدار ما عند الوقف يجعل نصف اب وہ جس طرح سے اس نے وقف کیا اگر اس نے آدھا آدھا وقف کیا ہو تو آدھا آدھا، اگر اس نے جس طرح سے اس کے اہل نے وقف کیا اس طرح سے ہم قبول کریں گے. واقف کے ہاتھ میں ہے اور وہ قابل تغییر نہیں ہے. نعم نعم اي اهلا وسهلا. اي حكم الشرعي شنو؟ اي كرر أدري يعني جنابك وقفت وتريد توقف. خو قول أحد الفقهاء دیکھیں اگر آپ نے وقف کر دیا ہے تو وقف ہو گیا، اگر وقف نہیں تو وقف فقی ہے جامع شرائط سے کہے وہ آپ کے لیے وقف کر دے.
ما يخالف انتم اور تسووا جو شرط ہو اللي وقف انتم کی وہ قبول ہے. تسووه على حسب شروط الوقف مقبول ما يخالف. يرجع لك اذا الارض انت تملكها اور جو يرجع لك اہل حسب ما نے تشوف جو السوق مالک نے وعلى جس حسب طرح ما سے وقف کیا يقف وہ ایسے ہی الوقف ہوگا. عليه. یعنی مثال کے طور پہ ایک زمین آپ نے اپنے شخصی رکھی ہے، اسی میں سے کچھ حصہ وقف کیا تو وہ حصہ جو وقف کیا وہ اتنا ہی وقف ہے، باقی آپ کا باقی رہے گا. فقيه يسوي وقفية لفظية انت تسوي وقفية لفظية. اور اس وقت کے لیے آپ کو عربی میں عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ جسی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. ما دام انت مالك لا وقف الا في فارسی الملك میں کہہ دیں، تقدر تقف حتى لو مو عربي بالفارسي يقول جس لغت میں بھی آپ نے وقف کہہ دیا وہ وقف قبول ہے. بلغتي يقول الوقف ما يخالف. اي بركة في اهل البيت عليهم السلام. اهلا وسهلا. بله حضرت فرمودن یا والله الافادة یوما بیوم. ہر انسان جس کو فائدہ حاصل ہوتا ہو اس کے لیے ہے کہ وہ اس کے اوپر خمس اسی وقت ہے جب اس کو فائدہ. فقط یہ ایک ایسا واجب ہے جو موسع ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت معین تک آپ اس کو تاخیر کر سکتے ہیں. جیسے مغرب و عشاء کی نماز مغرب کے وقت سے لے کے نصف شب تک اس کا وقت ہے، نماز واجب ہے. تو جس طرف آخر وقت کے وقت اب وہ وجوب ہے کہ اس وقت حتماً پڑھنی ہے. تو اب اسی طرح خمس ہے، خمس جیسے ہی فائدہ ہوا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن جب سر سال آ جائے جو ڈیٹ آپ نے وقف کی طے کی ہے خمس کی وہ آ جائے تو دینا واجب ہو جاتا ہے، یعنی حتماً دینا ہے، ورنہ جس حال میں فائدہ ہو اس وقت دے سکتا ہے خمس. یہ عروہ میں موجود ہے وقف مسئلہ، اور فقہا میں سے کسی نے اس کے اوپر حاشیہ نہیں لگایا ہے. اگر آپ نے خمس دیا اور کچھ پیسے بچے، اگر اس پیسے کے اوپر کوئی فائدہ ہوا تو اس پہ خمس ہے، یعنی مخمس میں اگر کوئی فائدہ ہوا تو خمس ہے، وَإِلَّا خمس نہیں ہے. مثلا آپ نے ایک زمین کا خمس نکالا، ایک پانچواں حصہ دے دیا، 4 حصے بچے، اس 4 حصے میں قیمت بڑھ گئی، کسی طرح سے فائدہ آپ کو حاصل ہوا، تو اب دوبارہ اس کو اس وقت دوبارہ خمس ہو جائے اگر اس پہ فائدہ ہوا. اگر فائدہ نہیں ہوا، قیمت نہیں بڑھی تو پھر خمس نہیں. مغنی جو کتاب ہے بلاغت کی اور عربی گرامر کی، اس کے اندر آخر میں یہ بحث ہے، وہ آپ کو ملے گی. قرآن میں بھی بہت سی جگہ پہ اس طرح کی بلاغت کا استعمال ہوا ہے. کہ کبھی کبھی سوال اصل کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی صرف سوال ہوتا ہے. یعنی افادہ، کبھی کبھی لفظ افادہ باب افعال فائدے کے معنی میں بھی آتا ہے. باب افعال و باب تفعیل جو عربی گرامر کے باب ہیں جس کے اندر صیغے چینج ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھی خود اصل معنی میں بھی آتے ہیں. وہاں ما افاد الناس سے مراد استفادو ہے، جس سے فائدہ حاصل کریں لوگ. ما افاد الناس من قلیل و کثیر. بله چونکہ دلیل میں
دلیل خمس کے لیے جو دلائل ہیں اس کے اندر سال کا لفظ آ گیا ہے، شرط ہو گئی ہے لہٰذا. مثلا کوئی انسان اس سال حج کے لیے نام لکھواتا ہے، اس سال حج نہیں جاتا ہے، تو اس سال میں چونکہ خرچ نہیں ہوا ہے لہٰذا وہ حساب اگلے سال جب وہ جائے گا تب وہ خرچ میں حساب ہوگا. اس سال چونکہ نہیں جا رہا ہے لہٰذا یہ پیسہ اس سال کے خرچ میں حساب نہیں ہوگا، یہ ایکسٹرا ہے. لیکن جب جائے گا تب اس سال کم کر دے گا کیونکہ وہ خرچ میں آ جائے گا سال کے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عرف میں اگر اسے اس سال کا خرچ مانا جائے تو اس کے اوپر اس سال کا خرچ کو نکالنے کے بعد جو بچے گا اس پہ خمس ہے. اگر اس کو اس سال کا خرچ نہ مانا جائے، اگلے سال کا خرچ مانا جائے، تو وہ اگلے سال کے خرچ میں حساب کر کے کم کیا جائے گا. اس سال اس پہ خمس دینا پڑے گا، چاہے اب وہ زیادہ ہو جائے اگلے سال کا خرچ یا کم ہو جائے. امسال پول میده 5 سال دیگه میره حج، 10 سال دیگه میره حج. اون سالی که میره دیکھیں اس سال اسے پیسے دیے کہ وہ 10 سال بعد حج پہ جائے گا، تو یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ جس سال حج پہ جائے گا وہ خرچ میں حساب ہوگا، ابھی وہ خرچ میں حساب نہیں ہوگا سال کے. دیکھیں بحث یہ ہے کہ واجب کیا الخمس بعد المعونہ، خرچ کے بعد جو بچے اس پہ خمس ہے. یہ جو پیسے دیے حج کے لیے 5 سال بعد حج کرنے جائے گا، یہ اس سال کا خرچ ہے یا 5 سال بعد والے سال کا خرچ ہے، یہ مسئلہ ہے. کیونکہ خمس پہ سال معین ہے کہ سال پر خمس دینا ہے. بحث یہی ہے کہ عرف میں یہ سال کا خرچ حساب ہوتا ہے کہ نہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ جن لوگوں نے اس پہ اپنی نظریے کو پیش کیا فقہا نے، ان کا کہ وہ پونجی یا خرچ اس پہ خمس نہیں ہے، وہ یہ کلمہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے خرچ کا، یہ قید ہے، ایک شرط ہے. یعنی ظاهرش اصلا اینه، مثل این خانمایی که طلا میپوشن بعد در پیرزن میشه. اصلا کوئی خاتون ہے جو سونا پہنتی ہے ابھی، جب اس کو ایج کے بعد اب وہ اس کو نہیں استعمال کرتی، چون معونه بوده، این حالا باید خمسشو بده چون دیگه حالا معونه نی، یا خدای نکنه تو اب وہ اس کا استعمال میں، تو اب یہ اضافی ہے، اس کے اوپر خمس ہوگا. بعضی از فقها بعضی فرمودن نه معونه تو اس کے اوپر فقہا کے اندر اختلاف ہے کہ اب اس کے اوپر خمس ہے کہ نہیں ہے. اگر قابل استفادہ ہے، استعمال کرتی ہے ابھی بھی، ایک دفعہ ہے کہ استعمال ہی نہیں کرے، اسے کنارے رکھ دیا، اب سونا چاندی نہیں پہنے گی، تو اگر وہ اضافی میں آ جائے گا تو اس پہ خمس ہے، اضافی میں نہیں آئے گا عرف یہاں پہ طے کرے گی. اگر یہ نہیں خرچ میں ہے، ضرورت میں ہے، پونجی میں ہے، تو اس کو خمس نہیں. حج واجب بوده برش، اس کے اوپر حج واجب اور بھر گیا، نه باید برش حج بده. نہیں پھر اس کے لیے حج دینا پڑے گا. اگر حج تھا، واجب تھا اور نہیں گیا تو اس کے پیسے جو اسے چھوڑے ہیں اس میں سے خمس اس کے پہلے حج کے پیسے الگ کیے جائیں گے، پھر اس کا ترکہ بٹے گا. وصلی اللہ علی محمد وعلى الطاہرین.
السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا. السلام عليكم آل رسول الله. ولله أفلاك البقيع فكم بها كواكب من آل النبي غوارب حوت منهم ما ليس تحويه بقعة ونالت بهم ما لم تنله الكواكب. مناقبهم مثل النجوم كأنها مصائبهم لم يحسها الدهر حاسب. روز 8 ماه شوال یادآور حادثه دلخراش و واقعی هولاک و مصیبتی جانکا هدم قبور ائمه بقی علیهم الصلاة والسلام. این فقط اهانت به ساحت این ائمه هدا بود، بلکه جسارتی صریح و آشکار به ساحت قدس رسول الله و قرآن کریم. لم يحفظوا المختار في أولاده وسواهم من أحمد لم يولد. لم يكف ما صنعت بهم أعداؤهم زمن الحياة وما اعتداه المعتدي، حتى غدت بعد الممات خوارج في الظلم بالماضين منهم تقتدي. هدمت ضرائح فوقهم قد شيدت معقودة من فوق أشرف مرقدي. میرسد از مدینه بوی غم، فاطمه باز دیده گریان شد، چون که قبر 4 فرزندش در حریم بقیع ویران شد.
لعنت حق به آن کسانی که اولین شعله را به پا کردند. حق پیغمبر خاتم را با لگد پشت دیر ادا کردند. با لگد پشت دیر ادا کردند. لمن القبور الدارسات بطيبته عفت لا يا أهل الشقاء آثارا. قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا. أعظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان يا بقية الله يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات مرحمت. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. كل سنة وكل عام طيبين إن شاء الله. رحم الله والديكم. حياكم الله. ندعيكم بالخير حسن. ندعيكم بالخير. اللهم حقنا حسين.